بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع بارہمولہ کے علاقے اوڑی میں محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائی کے دوران شہید کیا۔ فوجیوں نے اسلام آباد، پلوامہ، کلگام، راجوری اور پونچھ اضلاع کے مختلف علاقوں میں بھی اپنی پرتشدد فوجی کارروائیاں جاری رکھی۔ بھارتی فوجی پاکستان اور کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے اپنے مذموم عمل کے ایک حصے کے طور پر بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو اغوا کر کے دور دراز علاقوں میں لے جاتے ہیں، انہیں جعلی مقابلوں میں قتل کر دیتے ہیں اور پھر انہیں غیر ملکی عسکریت پسند قرار دیتے ہیں۔ پتھری بل، مچھل اور امشی پورہ فرضی مقابلے بھارتی فوج کے اس صفاقانہ عمل کی واضح مثالیں ہیں۔ بھارتی فوجیوں نے مارچ سال 2000 میں اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے دورہ بھارت کے موقع پہ ضلع اسلام آباد کے علاقے پتھری بل میں 5 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کرنے کے بعد انہیں غیر ملکی عسکریت پسند قرار دیا تھا۔ تاہم بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ افراد بے گناہ کشمیری تھے جنہیں فوجیوں نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا۔ قابض فوجیوں نے اپریل 2010 میں کپواڑہ کے علاقے مچھل میں 2 مزدور، جبکہ جولائی 2020 میں جنوبی کشمیر میں ضلع شوپیاں کے علاقے امشی پورہ میں جموں خطے کے ضلع راجوری سے تعلق رکھنے والے 3 بے گناہ محنت کش جعلی مقابلے میں شہید کر دیے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ قتل و غارت، گرفتاریاں، تشدد اور دیگر بھارتی مظالم کشمیریوں کو اپنے حق خود ارادت سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے اور وہ اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادت کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کی اگست 2019 سے مسلسل نظر بندی سے رہائی کے لیے دائر درخواست پر قابض حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا ہے۔ علاقائی سیاسی جماعتوں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے بھارتی ریاست پنجاب کی دیش بھگت یونیورسٹی میں کشمیری طلباء پر حملے کی شدید مذمت کی۔ بھارتی پولیس نے طلباء کو اس وقت شدید لاٹھی چارج کا نشانہ بنایا جب وہ یونیورسٹی کی طرف سے ان کی رجسٹریشن خفیہ طور پر غیر منظور شدہ کالج منتقل کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ کشمیری نمائندوں نے جنیوا میں اقوام متحدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی مستقل نمائندہ ایمبیسڈر نسیمہ باگلی سے ملاقات کی اور انہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے جاری 54ویں اجلاس کے موقع پہ ہونے والی ملاقات کے دوران ایمبیسڈر نسیمہ باگلی نے حق خود ارادت کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کے لیے OIC کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔